بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص باب ہے باغیوں اور مرتدوں کو قتل کرنے کا، اور 3551ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ 19ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد الساحر ضربۃ بالسیف، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین حضرات، یہ روایت آپ نے سماعت فرمایا، یہ سنن ترمذی میں ہے۔ تفصیلی حوالہ کتاب الحدود 27واں باب ہے، جادوگر کی سزا، 1460ویں حدیث۔ اب اس میں یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے اسماعیل بن مسلم المکی، اور یہ راوی حافظے کی وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس معاملے کی میں نے چھان پھٹک کی تو پتہ یہ چلا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ میں اس حدیث کو ثابت قرار دیتے ہیں۔ اور ثابت کیوں قرار دیتے ہیں؟ کہ جس راوی کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض ہے، اس راوی کا حافظہ کمزور ضرور تھا، لیکن اس لیول کا نہیں کہ اس کی حدیث کو مسترد کر دیا جائے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ شیخ شعیب الارناؤت اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، شیخ البانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، پھر امام احمد شاکر عمدۃ التفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں اسماعیل بن مسلم المکی راوی ہے، اس کی حدیث حسن درجے کی ہے۔ ومن تکلم فیہ فانما تکلم من قبل حفظہ، جس نے بھی اس پر بات کی ہے حافظے کے حوالے سے بات کی ہے۔ امام مبارک پوری نے تحفۃ الحفظی میں اس کو ضعیف قرار دیا۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار میں فرمایا کہ اس کی سند میں اسماعیل بن مسلم المکی ایک راوی ہے، حافظے کی وجہ سے اس پر اعتراض ہے۔ امام شوکانی ہی الدراری المدیہ میں فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن مسلم المکی ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اتحاف المحرہ میں اسی راوی کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ پھر امام قرطبی بھی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جو اعتراض ہے وہ اسماعیل بن مسلم کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اعتراض بہت بڑا نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ راوی پر کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ ضعیف ہے، حافظے کی وجہ سے اس پر اعتراض ہے، لیکن حدیث اپنی جگہ پر مفہوم کے اعتبار سے درست ہے۔ اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہاں پر اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جادوگر کو توبہ کروائی جائے گی کہ نہیں کروائی جائے گی۔ زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ جادوگر کو توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہاں پر کچھ اور مسائل درمیان میں آ جاتے ہیں جن پر انشاءاللہ ہم اپنے مناسب وقت پر بات کریں گے۔ آج کا سبق یہیں پر روک رہا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔